ذلت اور رسوائی بھارت کا مقدر بن گئی، ایک اور محاذ پر شکست۔ IMF نے پاکستان کے اقتصادی جائزے کی منظوری دے دی، قرض پروگرام کے تحت $1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ۔ بھارت کھلی جارحیت پر اتر آیا، ہماری شہری آبادی پر حملے کیے، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ DG ISPR نے پھر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ایئر فورس اور نیوی کے اعلیٰ افسران کے ساتھ پریس کانفرنس۔ اور بھارت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی، پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ افواج پاکستان نے مثالی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر مملکت عادل جبیر سے ملاقات میں گفتگو۔ بھارت کھلی جارحیت پر اتر آیا، ہماری شہری آبادی پر حملے کیے، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ DG ISPR نے پھر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ایئر فورس اور نیوی کے اعلیٰ افسران کے ساتھ پریس کانفرنس۔ اور بھارت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی، پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ افواج پاکستان نے مثالی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر مملکت عادل جبیر سے ملاقات میں گفتگو۔ پاک بھارت کشیدگی، سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر پاکستان پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عادل الجبیر بھارت کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد آئے ہیں۔ بھارت کی جارحیت، پاکستان کے سفارتی رابطے، نائب وزیر اعظم کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارتی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت بے گناہ شہری شہید ہوئے، بھارتی جارحیت سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسحاق ڈار کا ناروے کے ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کیا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کا عزم۔ بھارتی حملوں میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت عام شہری شہید ہوئے، پاکستان اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کر کے خطرناک مثال قائم کی، عالمی برادری انڈیا کو جارحانہ اقدامات پر ذمہ دار ٹھہرائے۔ پاکستان نے امریکہ کو بھارت کی ڈرون دہشت گردی سے آگاہ کر دیا، وزیر داخلہ سے امریکہ کے قائم مقام سفیر کی 48 گھنٹوں میں دوسری ملاقات، سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا بھارت نے شہری آبادیوں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی، عالمی قوانین کو پامال کیا، خطے کی خطرناک صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے، پاکستان اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ بھارت نے اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے جارحیت کی، پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کی، بلا وجہ شور مچانا بھارت کی عادت بن گئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ ہے، عالمی برادری کو بھارت سے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ پاک بھارت جنگ میں مداخلت نہیں کر سکتے، نائب امریکی صدر کہتے ہیں تنازع سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، امریکہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا، تنازع جلد حل ہو جانا چاہیے، ایٹمی قوتوں کا ٹکراؤ ہمیشہ تشویشناک ہوتا ہے، دونوں ممالک ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ پاک فوج نے بہادری اور حکمت عملی سے بھارت کو جواب دیا، پاکستان کے لیے حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا JUI کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو شہری دفاع کی ذمہ داری دے دی، کشیدہ حالات میں ملک میں ایک ہی بیانیہ ہونا چاہیے، حکومت سفارتی کوششوں سے آگاہ کرے، مزید متحرک کردار ادا کرے۔ تحریک انصاف نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائی ناگزیر قرار دی، قومی پالیسی تشکیل دی جائے، APC بلائی جائے، سیاسی اور کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ، بانی کی رہائی کا مطالبہ، بیرسٹر گوہر کا 11 مئی کو پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالنے کا اعلان، بولے پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، تمام ڈرونز مار گرائے، دشمن جیسا کرے گا اسی زبان میں جواب ملے گا۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत बजट की तैयारी पर इजलास, निजी शोबे की मुमताज कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से मुशावरत। वजीर आजम ने कहा, आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना तरजीह है, तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए निजी शोबे से मिलकर काम करने पर जोर। वजीर आजम ने बिजली की कीमतों में कमी को सनतों के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत N15 मंसूबे पर इजलास। मानसहरा नारायण झारखंड से चलास 4 लेन के मोटरवे बनाने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आलमी मेयार की 235 किलोमीटर तवील शाहरा बनाएंगे। NHA इमरजेंसी डिक्लेयर करे, टाइम लाइन तय करे, तामीराती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करे, ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों से टोल लेना है तो बेहतरीन सर्विसेज भी देना होंगी। बानी PTI को परोल पर रिहा किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फजाइया के शेर दिल जवानों को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में लिखा, हमारे उफ़क़ के मुहाफ़िज़ो, आपकी दुरुस्त हिकमत अमली और आसमानों पर गैर मुतज़लज़ल हौसले ने पाकिस्तान को फैसला कुन फतह दिलाई। आपके इक़दामात ने फ़ज़ाई जंग में फजीलत का एक नया मयार कायम किया। शाबाश। बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम का बच्चा बच्चा मैदान में आ गया। पाक फौज की हिमायत में शहर शहर रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सिख, हिंदू और मसीही बरादरी भी शाना बशाना। कराची में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा। मुरीदके में शहरियों का जज्बा ईमानी। भारतीय हमले में शहीद होने वाली मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। पाक फौज की दुश्मन के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी के बाद जबरदस्त तेजी, 3600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,07,174 पर बंद। और भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ। IPL 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी भारत की सूरत हाल से खौफजदा और वतन वापसी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का मैच लाइट्स की खराबी का बहाना बनाकर खत्म किया गया था।